قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام تر حمد و ثنا، تعریف و ستائش، تشکر و امتنان کے جذبات، احساسات، کلمات، مراسم اور اعمال لائق، مستحق، مخصوص اور سزاوار ہیں اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات عالی صفات کے لیے. فلہ الحمد کلہ ولہ الشکر کلہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا. افضل ترین صلوات اور برکات، ازکا ترین تحیات اور تسلیمات سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر اور ان نیک بخت اہل ایمان پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار اور آپ کی شریعت کے علمبردار ہیں، اس کے محافظ اور اس کے نگہبان ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے اور ان کے راستے کے اوپر استقامت نصیب فرمائے. برادران و خواہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین کرام اور ناظرین کرام، یہ مختصر سورۃ العصر کے نام سے جو ہم جانتے ہیں، یہ قرآن مجید کی ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی حقیقت بیان فرمائی ہے جو میری اور آپ کی، ہر انسان کی، مرد ہو یا عورت ہو، غریب ہو یا امیر ہو، وہ کسی بھی شعبہ زندگی اور معاشرتی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی یہ ضرورت ہے کہ وہ اس صورت کی روشنی میں اپنے محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی یاد دہانی اور اللہ کی نصیحت ہے. یہ اللہ کا واعظ اور اللہ کی تفہیم، تذکیر اور اللہ رب العزت کی تنبیہ اور انذار ہے. وہ کیا کہ ہر ایک انسان خسارے کی طرف جا رہا ہے، نقصان، گھاٹے، تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے. ان الانسان لفی خسر، اور اس پر اللہ رب العزت نے جو قسم اٹھائی ہے زمانے کی. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت جس چیز کو بطور قسم کے بیان فرماتے ہیں، اس کے اندر دو مفہوم ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اس چیز کو گواہ بناتے ہیں اللہ رب العزت. قسم کے اندر ایک مفہوم گواہ بنانے کا ہوتا ہے. ہم بھی جب قسم کھاتے ہیں تو وہ قسم کھا کر اللہ کو گواہ بناتے ہیں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اللہ گواہ ہے کہ یہ صحیح ہے. اس لیے انسان کو جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے اللہ رب العزت. یہ بہت بڑا گناہ ہے. الیمین الغموس، یہ جھوٹی قسم کھانا، یہ انسان کو گناہ میں ڈبو دیتا ہے. گناہ کے اندر انسان غرق ہو جاتا ہے. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اکبر،
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبائر کے اندر شمار کیا جو انسان کے لیے تباہ کن گناہ ہوتے ہیں. اور ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک فرمایا کہ اس کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ انسان اس کی نسل بلکہ جس جگہ پہ وہ رہتا ہے وہ جگہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے اور اس کی نحوست کی وجہ سے وہاں بربادی آ جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں قسم کا معاملہ بڑا سنگین ہے. اللہ رب العزت تو ویسے ہی سچے. من اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی؟ اللہ تو سچا ہے. اللہ اکبر. صدق اللہ, اللہ کی ہر بات سچی ہے. اللہ حق اور اللہ کی بات بھی حق. تو اس لیے اللہ رب العزت جس چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کو گواہ بنا کر پیش کرتے ہیں. اور دوسری, اس چیز کے اندر عظمت ہوتی ہے, اس کی اہمیت ہوتی ہے, اس کی قدر و قیمت کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے زمانے کو گواہ بنایا. پچھلا وقت جو گزر گیا ہے, وہ تاریخ, وہ شب و روز, وہ زمین اور اس کے اوپر انسانوں کی آبادیوں کے کھنڈر اور اس زمین کی تہوں کے اندر برباد شدہ بستیوں کے تباہ شدہ نشانات. دیکھو سیرو فی الارض, زمین میں چل کے دیکھو, کیف کان عاقبۃ الذین من قبل, پہلے لوگوں کا انجام کیسے ہوا, کتنے عروج, کتنی ترقی اور تقدم کے زینے انہوں نے طے کر لیے تھے اور کہاں تک پہنچ گئے تھے, اور انہیں اپنے ترقی اور تقدم پہ بڑا ناز تھا. لیکن انجام کیا ہوا؟ یہ زمین کے کھنڈر گواہی دے رہے ہیں کہ تباہ و برباد ہو. زمانہ تباہی دے رہا ہے. قوم عاد بھی نہ رہی, فرعونی بھی نہ رہے, قارون جیسا سرمایہ دار بھی نہ رہا, شداد جیسا اس وقت کا اتنا ترقی یافتہ ماحول کا بادشاہ جنہوں نے معلق باغ بنائے ہوئے, ستونوں کے بغیر ایسا سسٹم ایجاد کیا ہوا تھا کہ باغ معلق تھے. اللہ اکبر. آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ریموٹ کنٹرول کے ذریعے دنیا کے اندر سیٹلائٹ بھیجتے ہیں اور ان کو زمین سے بیٹھ کے کنٹرول کرتے ہیں, اور وہ زمین کے اور آسمان کے درمیان میں معلق ہوتے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں ان کا کنٹرول ہوتا ہے. سیٹلائٹ چھوڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے بیٹھ کے ان کو کنٹرول کرتے ہیں. آج سمجھتا ہے انسان کہ یہ 21ویں صدی کی ترقی ہے. پہلے زمانے میں لوگ اس طرح کے باغ بنا چکے, اس طرح کی آبادیاں لوگ بنا چکے. اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں گواہی دے رہی ہیں کہ انسان خسارے میں ہے دنیا کے اعتبار سے, کہ یہ کچھ نہیں رہا, یہ سب کچھ مٹ گیا. اور آخرت کے اعتبار سے جس کا انسان کو یہاں پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. یہاں انسان جیب بھری ہوئی ہو, اچھا گھر ہو, اچھا کاروبار ہو, لوگوں کے اندر اس کی عزت ہو, لوگ سلام کرتے ہوں, تکریم کرتے ہوں, سمجھتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے. لیکن جو ہی آنکھ بند ہوتی ہے, یہ جو کچھ تھا یہ دوسروں کا ہو گیا, اس کا نہیں رہا. جو جسم کے پاس اس کی جیب میں تھا, ساتھ لگا ہوا تھا, وہ بھی اتار لیتے ہیں, اور جو ساتھ سے سلام کرنے والے وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. اپنے پیارے جان قربان کرنے والے اور آگے بڑھ بڑھ کے اللہ اکبر فدا ہونے والے وہ بھی ساتھ چھوڑ کے آ جاتے ہیں. انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں, میں تو خالی ہاتھ آ گیا. اور جس کو میں سمجھتا تھا کہ وہ ختم ہو گیا, وہ تو میرے ساتھ ہے, قبر میں میرے ساتھ آ گئے. میرے برے اعمال بھی میرے ساتھ ہیں اور میرے نیک اعمال بھی میرے ساتھ ہیں. ان کو میں سمجھتا تھا ختم ہو گئے, وہی میرے ساتھ ہے. تو آگے کا تو انسان کو پتہ نہیں ہے, وہ تو اللہ کے بتانے سے ہی انسان کو پتہ چلتا ہے. آگے کے بارے میں انسان نہیں جانتا, لیکن پچھلی تاریخ گواہی دیتی ہے. اور اسی کو اللہ رب العزت نے گواہ بنا کر پیش کیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر, سارے انسان گھاٹے, سارے انسان گھاٹے. بادشاہ ہو, جاگیردار ہو, صنعتکار ہو, سرمایہ دار ہو, مزدور ہو, فقیر ہو, امیر ہو, طاقتور ہو, صحت مند ہو, کمزور ہو, جو بھی ہے, ان الانسان لفی خسر, سارے انسان گھاٹے میں. اگر گھاٹے سے کوئی بچتا ہے, خسارے اور نقصان, تباہی اور بربادی سے کوئی محفوظ ہے, تو اللہ رب العزت نے فرمایا الا الذین آمنوا,
صرف ایمان والے. جن کو ایمان نصیب ہے یہ گھاٹے سے بچ جائے گا, یہ نقصان سے بچ جائے گا. وعامل الصالحات, ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے, زبان کے اقرار کا نام ہے, اور نیک اعمال اس دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کی تصدیق کرنے والے بھی, وہ عمل بھی ایمان کے مطابق. جو ایمان ہے, جس حقیقت کو دل سے سچ مانا, جس کی سچائی اور جس کی حقانیت کی زبان سے گواہی دی, عمل بھی پھر اس کی تصدیق کرنے والا ہو. دل میں یہ بات ہے کہ اللہ پر حق ہے, اللہ کا دین سچا ہے, زبان سے بھی کہتا ہے کہ اللہ سچا ہے, اس کا رسول سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کا دین پر حق ہے, لیکن زندگی اس دین کے خلاف ہے, اس دین کو پامال کرتا ہے. یہ ایسی دل کی کھوٹی تصدیق, جھوٹی تصدیق, یقین والی تصدیق نہیں ہے, صرف ایسی تصدیق ہے کہ زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے, لیکن ابھی تک بھی تصدیق دل میں نہیں اتری. لما يدخل الایمان فی القلوب, ابھی دل میں ایمان رچا نہیں ہے, ابھی دل میں ایمان اترا نہیں ہے, عمل نے تصدیق نہیں کی. قولوا آمنا باللہ, کہو ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ اکبر, سورہ بقرہ میں جس کے اندر اللہ نے ایمان کی دعوت دی ہے, فرمایا کہو ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. پورے اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں جتنے آئے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون لا نفرق بین احد منہم. سارے نبیوں پر جو دین اتارا گیا وہ برحق ہے, اور ہمارے لیے ما انزل الینا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے اس دین کو برحق مانتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اس کے فرما بردار ہیں, اس کے مطابق چلنے والے. یہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لائے اور نیک عمل کیے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور حق خود بھی قبول کیا اور لوگوں کو بھی کہا کہ یہ حق ہے, اسے مان لو, یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ حق ہے. لقد جاءک الحق من ربک, یہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس حق آیا ہے. قد جاءکم الحق من ربکم, یہ حق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہے. فمن اہتدی, اب جو اس کو قبول کرے گا اس کے مطابق چلے گا, فلنفسہ, اپنا فائدہ کرنا, اللہ کا کچھ نہیں سوال. ومن اساء, اور جو برا کرتا ہے, اللہ اکبر, من ضل فانما یضل علی نفسہ, جو گمراہ ہو کر غلط راستے پہ چلتا ہے, اس حق کو ٹکرا دیتا ہے, تو اپنا برا کرتا ہے, اپنے بربادی کا انتظام کرتا ہے, اللہ کا نقصان کوئی نہیں کرتا, اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور یہ حق کا راستہ آسان راستہ نہیں, قربانیوں کا راستہ ہے, مشکلات کا راستہ ہے. زندگی, ساری زندگی امتحان کی زندگی ہے, یہاں کوئی کام بھی آسان نہیں ہے. انسان کو صحت مند رہنے کے لیے بھی قربانی دینی پڑتی ہے, کو روزگار حاصل کرنے کے لیے بھی قربانی دینی پڑتی ہے, کوئی چیز سیکھنے کے لیے بھی قربانی دینی پڑتی ہے, مشقت کرنی پڑتی ہے. دنیا کو اللہ رب العزت نے مشقت کا گھر بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. دنیا مشقت کی جگہ ہے, یہاں کوئی کام بھی آسان نہیں, اور دین پہ چلنا اور بھی مشکل ہے. یہ اندر کا نفس جو ہے, نفس امارہ بالسوء, یہ بھی مخالفت کرتا ہے. یہ ساتھ لگا ہوا شیطان بھی انسان کو روکتا ہے, اور اس شیطان کے کرندے اس معاشرے میں پھیلے ہوئے یہ بھی انسان کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. مشکلات بڑی ہیں, اس لیے وتواصوا بالصبر, خود بھی صبر کر کے عزیمت و ہمت کے ساتھ, استقلال و استقامت کے ساتھ اس راستے پہ کھڑے رہتے ہیں, اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں چھوڑنا نہیں ہے, ہٹنا نہیں ہے, دائیں بائیں کہیں جانا نہیں ہے, اسی راستے پہ رہنا ہے. اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ, منزل آسان, اللہ پہنچا دے گا انشاءاللہ. صبر کی تلقین کرتے ہیں. یہ صورت ایسی صورت ہے, آثار میں آتا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کو ملتے تو یہ ایک دوسرے کو صورت پڑھ کے یاد دلاتے, دنیا گھاٹے کی طرف جا رہی ہے, بچنے کا راستہ یہ ہے جو اس صورت نے بتایا. تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان اور عمل صالح, اس کو گھاٹے سے بچنے کا راستہ بتایا. تو میرے بھائیوں, مجھے اور آپ کو جائزہ لینا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, گھاٹے اور خسارے کی طرف جا رہے ہیں, یا
فوز و فلاح کی طرف جا رہے ہیں، سعادت اور نیک بختی، نجات اور کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ تھوڑے سے وقت میں چند آیتوں کی روشنی میں میں آپ کے سامنے یہ چیز بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن حقیقت میں یہ انسان کی خیر خواہی کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی یاد دہانی کے لیے، اور اللہ اکبر، اس پر رحم فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس انسان کو بتایا ہے کہ تیری کامیابی کا راستہ کیا ہے، تیری کامیابی کس چیز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بڑے اہتمام اور بڑے اختصاص کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے وجود کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ان کی اولاد کو اللہ رب العزت نے بڑی کرامت بخشی، کرمنا بنی آدم، عزت اور سرفرازی عطا فرمائی، اور انسان کو اللہ رب العزت نے احسن تقویم کا پیکر بنایا۔ تو اللہ رب العزت کے اس کے لیے بڑے خصوصی اہتمام کا اظہار ہے، اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ یہ بندہ جنت کا وارث بن جائے، جو اللہ کی مخلوقات میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا محبت ہے، اللہ کی رحمتوں کا گھر ہے، اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ اس کا وارث بن جائے، بندہ اس کا وارث بن جائے۔ اللہ اس بندے پر بڑے مہربان ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی رحمت ہی کا تقاضا ہے کہ الرحمن علم القرآن، جس نے یہ قرآن تمہیں سکھایا ہے۔ قرآن مجید یہ انسان کو وہ راستہ بتاتا ہے جو انسان کی فوز و فلاح، کامیابی اور نجات، نیک بختی اور سعادت مندی کا راستہ ہے، اور وہ راستہ بتاتا ہے جو یقینی کامیابی کا راستہ ہے۔ یقینی کامیابی کا کیا مطلب؟ اس دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ لوگ اس دنیا کی ظاہری کامیابی کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ آخرت میں اس کے لیے کیا ہے۔ اور جس کو بظاہر کامیاب سمجھ رہے ہیں، اس کے اندر کی کیا صورتحال ہے، جس کی ملیں چل رہی ہیں، اور جو وزیر اعظم ہے، جو صدر ہے، جو جرنیل ہے، جو کسی اقتدار کے بڑے اعلیٰ منصب پر فائز ہے، کبھی ذرا اس کے اندر سے جھانک کے دیکھیں کتنی پریشانیاں، کتنے کھٹکے، کتنے خطرے، کتنی ہر وقت کی فکر کہ کہیں ایسے نہ ہو جائے، کہیں ایسے نہ ہو جائے، کہیں ادھر سے کچھ نہ ہو جائے، کہیں ادھر سے کچھ نہ ہو جائے، اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے دین نہیں آتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کامیاب ہے، کامیابی کیسی؟ کامیابی تو وہ ہوتی ہے انسان کا دل بھی مطمئن ہو، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بھی سیدھا ہو، اور اس کی اصل زندگی بھی اس کے لیے مضمون ہو کہ وہ کامیاب ہے۔ اور یہ تو گزر ہی جائے گی، یہ تو سفر ہے، یہ تو گزر ہی جائے، یہ تو سفر ہے، یہ تو راہ چلتا ہوا آدمی ہے، یہاں سے جا رہا ہے اور منزل کے قریب سے قریب تر ہو رہا ہے، ہر آنے والا دن اس کو منزل کے قریب کر رہا ہے، منزل تک پہنچ گیا، کامیابی مل گئی۔ من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں پہنچ گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کے سامان تو سب دھوکے کے سامان ہیں، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ آنکھیں بند ہوتی ہیں، کچھ بھی تیرا نہیں، سب لوگوں کا ہو گیا، تیرا نام بھی مٹ گیا، گھر میں پڑے ہوئے کا نام مٹ گیا۔ کوئی نہیں کہتا مسعود کو آگے کرو، مسعود کو پیچھے کرے، کہتے ہیں میت کو آگے کرو، میت کو پیچھے کرو۔ مسعود کا نام مٹ جاتا ہے، اور آپ میں سے ہر ایک کا نام مٹ جاتا ہے، گھر میں پڑے ہوئے کا نام مٹ جاتا ہے، اور گھر میں رکھا ہوتا ہے جس گھر کو بڑے چاؤ سے خریدا تھا، بڑے اہتمام سے بنایا تھا، اور جس پر بڑا انسان کو گھمنڈ تھا کہ یہ میرا گھر ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں جلدی کڈو، لے کے چلو، لے کے چلو، جلدی کڈو۔ اللہ، یہ دھوکے کا سامان ہے میرے بھائی۔ اس لیے کامیابی وہ ہے جو قرآن نے بتائی، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ دھوکے کا سامان ہے، یہاں انسان کو فریب اور دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید یہ فوز و فلاح کا راستہ بتانے کے لیے آیا ہے۔ یہدی للتی اقوام، وہ راستہ بتاتا ہے جو سیدھا انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ کامیابی کا راستہ کس چیز سے ملتا ہے؟ سب سے پہلی چیز ایمان ہے، اور سورہ بقرہ میں
ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں کامیابی کا سیدھا راستہ دکھا. یہ دعا ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، صراط مستقیم دکھا، اس پہ چلا اور اسی پہ قائم رکھنا اور اسی پہ چلتے ہوئے دنیا سے لے جانا، اور اس پہ چلتے ہوئے جو چلے گئے ان کے ساتھ ملا دینا. یہ ہماری دعا ہے، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. اسی لیے سب سے زیادہ مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں، سب سے زیادہ مانگتے ہیں. اور قرآن یہی راستہ بتانے کے لیے آیا ہے. اور سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے آغاز ہی اس سے کیا ہے کہ یہ قرآن مجید یہ شک و شبہ سے بالاتر ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے. اور جو حقیقت یہ بتاتا ہے وہ قطعی اور یقینی حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے. ایسی حقیقت ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز کے بارے میں آپ بحث بھی کر سکتے ہیں، سوچ بھی سکتے ہیں جو آپ کو نظر آتی ہے، لیکن جو اللہ ہے اور جو اللہ کی بتائی ہوئی بات ہے یہ حق ہے. یہ ایسی ازلی اور ابدی حقیقت ہے جو کبھی بدل نہیں سکتی. سب سے بڑا حق اللہ اور اللہ کا کلام اور اللہ کا اتارا ہوا دین، یہ ہے الحق. وہ حقیقت جو ثابت ہے، قائم ہے، غیر متبدل ہے، کبھی نہیں بدل سکتی اور غیر متغیر ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں لا سکتا. اللہ اکبر. یہ قرآن مجید لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ اللہ کا تقوی رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے رہنمائی ہے. وہ کیا ہے؟ ایمان. یؤمنون بالغیب. ایمان کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے کہنے پر اور اللہ کے رسول کے پہنچانے پر انسان کے دل میں یقین آ جائے. یہ ایمان بالغیب اصل ایمان ہوتا ہے. اور اگر انسان کہے کہ مجھے تجربہ ہو، تو کئی چیزیں تو ایسی ہیں جن کا اس دنیا میں تجربہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے یہ دنیا امتحان کی بنائی ہوئی ہے. ان کا تجربہ انسان کو نہیں ہو سکتا. اور جب تجربہ انسان کو ہوگا تو پھر ماننے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، پھر ماننے کا وقت نہیں رہے گا. اب مانا تو کیا مانا؟ اللہ اکبر. فرمایا اللہ رب العزت توبہ قبول کرتے ہیں جب تک انسان کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہ ہو. توبہ کا دروازہ بند کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب موت کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں اور جان کنی کا عمل شروع ہو جاتا ہے. فرشتے جان قبض کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر کہتا ہے یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے. لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دے دے، میں نیکی کے کام کر لوں، یہاں خرچ کر لوں، وہاں خرچ کر لوں، یہ اتار دوں، وہ اتار دوں، یہ کر لوں. لیکن وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت نظر آ گئی، اب مہلت نہیں رہی، مہلت ختم ہو گئی. اور آخرت میں جا کے اللہ اکبر لقد كنت في غفلة من هذا، ان چیزوں سے تو غافل تھا، کبھی ان پر دھیان بھی نہیں دیا تھا. فکشفنا عنك غطاءك، سارے پردے اٹھ گئے. فبصرك اليوم حديد، اور آج تمہیں ہر چیز اپنی نگاہوں سے نظر آ رہی ہے، سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. لیکن اب دیکھنے کا کیا فائدہ؟ اس ایمان کا فائدہ ہے جو بھی دیکھے اللہ کے کہنے اور اللہ کے رسول کے کہنے پر لایا جائے. یؤمنون بالغیب. اور اس ایمان کی تصدیق کرنے والی میرے بھائیوں دو چیزیں ہیں جس سے ایمان کی تصدیق ہوتی ہے. ایک نماز کی پابندی، یقیمون الصلاۃ، نماز نماز نماز. یہ نماز ایمان کی تصدیق ہے کہ یہ بندہ مومن ہے، نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے. لا یحافظ علی الوضوء الا مومن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کی نگہداشت اور حفاظت مومن بندہ کرتا ہے، اور مومن بندہ نمازی ہوتا ہے. اور جو وضو نہیں کرتا، جو نماز نہیں پڑھتا، اس کا ایمان لے جاتا ہے. کہتا ہے میں مومن ہوں، کوئی ہوگا کمزور ایمان اس کے دل میں، لیکن وہ ایمان جو مطلوب ہے وہ ایمان اس کے پاس موجود نہیں ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. تھوڑا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، زیادہ ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، جیسے بھی حالات ہیں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں. جہاں اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہے صدقہ خیرات بھی دیتے ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہے ضرورت پڑ جاتی ہے ہنگامی دین کے لیے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، معاشرے کے ضرورت مند انسانوں کے لیے جیسی ضرورت ہوتی ہے. یہ مال مجھے میرے اللہ نے دیا ہے اور آپ کو بھی اللہ نے دیا ہے. ماں کے پیٹ سے کوئی لے کے نہیں آیا، اللہ نے برکت ڈالی.
تجھے ذہن دیا، تجھے کام دیا، تجھے موقع دیا، تجھے جگہ دی، تجھے وسائل دیے، سب میرے اللہ کا کام ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ سارا جہان اللہ کا، یہاں کی ہر چیز اللہ کی، جو دیا ہوا اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور جب اللہ کا مطالبہ آ جائے تو بڑی خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں۔ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سارے نبیوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول آئے، جن کے نام لیے نام بنام ان پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جن کے نام نہیں لیے ان کا اجمالی ذکر فرمایا ہم سب کو اللہ کی طرف سے برحق سمجھتے ہیں، اور جو وہ دین لے کر آئے وہ بھی برحق۔ لیکن آج جس دین کی ہم نے پیروی کرنی ہے وہ دین ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے اور قرآن و سنت کی شکل میں ہم تک پہنچایا ہے، اور صحابہ کرام نے عمل کر کے اس کو آگے منتقل کیا ہے تابعین کی طرف اور تبع تابعین کی طرف، اور وہ دین قرآن و سنت کی شکل میں محفوظ اور قرون خیر کے عمل کے اندر محفوظ آج ہمارے پاس زندہ موجود ہے الحمدللہ۔ اس دین کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس دین کی پیروی کرتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور سب سے بڑی چیز آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کی فکر، آخرت کا یقین، آخرت کے اوپر انسان کا دھیان۔ یہ دنیا تو ہم جی رہے ہیں لیکن یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، اس کے بعد اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں ہدایت پر، سیدھے راستے پہ قدم رکھ لیے۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہ لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ فلاح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی جن کی کامیابی کا اللہ رب العزت نے سرٹیفکیٹ لکھ دیا، یہ کامیاب ہے۔ تو کامیابی کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایمان اور آخرت کا یقین، ایمان بالغیب، نماز قائم کرنا، اللہ کے دیے سے خرچ کرنا، سارے دینوں کو برحق ماننا، اور اللہ کے اتارے ہوئے دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین و شریعت نازل کیا گیا ہے، یہ سارے دینوں کی حقیقتوں کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہے۔ یہ سارے دینوں کی بہترین مجموعہ اور اس کی اعلیٰ ترین شکل ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اس دین کی پیروی کرتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کو زندگی کا دستور اور راہ عمل بناتے ہیں، اور آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ دین پر چلنے کے لیے جو سب سے بڑا محرک ہے، موٹیویٹر ہے، جو انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے، متحرک کرتا ہے، وہ ہے آخرت کی فکر۔ قرآن پر ایمان لانے کے لیے بھی آخرت کی فکر، دین کے اوپر چلنے کے لیے بھی آخرت کی فکر، اور نافرمانیوں سے بچنے کے لیے بھی موت اور آخرت کی فکر۔ یہ موت کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے، انسان بے راہ ہو جاتا ہے۔ انسان بے راہ ہی نہیں ہوتا، بدراہ ہو جاتا ہے، برے راستوں پہ چل نکلتا ہے، اللہ کی بغاوت اور اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ چل نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایمان یہ فلاح کا راستہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور آیت بھی شامل کر دوں کیونکہ وقت بہت محدود ہے، اس لیے میں اختصار سے کام لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ اللہ اکبر، سورۃ البقرہ کے اندر ایمان کو فلاح کا اللہ رب العزت نے بنیاد اور زینہ قرار دیا۔ ایمان ہے، یہ ہے لوگوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والا، اور اس ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو خیر، جو اللہ نے اتارا ہے یہ خیر ہے، جو اللہ نے اتارا ہے خیر ہے، اس خیر کی دعوت دیں۔ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور جو دین کے بتائے ہوئے کام ہیں، نیکیاں، ان کا حکم دیں، اور جو اس کے خلاف ہیں اس سے لوگوں کو روکیں۔ خیر کی دعوت دیں، نیکی کا حکم دیں، اور برائی سے منع کریں۔ اللہ اکبر۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے اس فلاح کے راستے کے اندر دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی اضافہ فرمایا۔ یہ بھی ضروری ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں، خیر کی دعوت دیں، خیر کو اونچا کرنے کے لیے سرگرم رہیں،
برائی سے روکتے رہیں اور نیکی کو پھیلانے کے لیے کوشش کرتے رہیں. اپنے آپ کو سنبھال کے باقی لوگوں سے انسان لا تعلق ہو جائے نہیں. یہ تم کب تک اپنے آپ کو سنبھالو گے؟ ارے تم سنبھل بھی جاؤ گے، اپنا آپ سنبھال کے لے جاؤ گے، میری نسل کا کیا بنے گا، تیرے گھر کا کیا بنے گا، تیری اولاد کا کیا بنے گا. ان کی بھی فکر کر، ان کی بھی فکر کر، ان کو بھی بچا، ان کو بھی اس راستے کے اوپر لگا. اللہ اکبر. اور تفصیل کے ساتھ ان اوصاف کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ المومنون میں فرمایا. ان اہل ایمان کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہیں. کون سے مومن؟ پیچھے تو فرمایا تھا سورۃ البقرہ میں یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. یہاں فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع قائم رکھتے ہیں. خشوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عاجزی، نیاز مندی، تذلل، اللہ کے سامنے جھک جانا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرا دینا، بچھا دینا، اور اس کی بارگاہ میں آ کے اپنے آپ کو بالکل ہیج اور نیچ سمجھنا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور وہ سب کچھ ہے. یہ تو اس کا فضل ہے کہ اس نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں اس کی بارگاہ میں آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں، اس کا نام لے سکتا ہوں. اور نام ہی نہیں لیتا بلکہ وہ مجھے جواب دیتا ہے، وہ اپنی رحمتوں کے ساتھ میرے سامنے ہوتا ہے. سبحان اللہ. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز کے اندر خشوع. اور یہاں یاد رکھیں، جب انسان کے دین کا زوال شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے نماز کا خشوع جاتا ہے اور پھر نماز چلی جاتی ہے. اور جب نماز چلی جائے تو دین کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امتوں کا زوال آتا ہے تو زوال کے وقت کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے دین کی حکومت، دین کی ریاست، دین کی عدالت ختم ہوتی ہے. حاکم اور جج اور ریاست کے ذمہ دار یہ ادارے دین کے پابند نہیں رہتے. دین کا حکم جو ہے، دین کی حاکمیت ختم ہوتی ہے. یہ سب سے پہلا ڈھہنے والا کنکرا ہے دین کے زوال کا اور امتوں کی تباہی کا. اور سب سے آخری چیز جو امت کی تباہی کی آخر میں سب سے آتی ہے وہ ہے کہ نماز ضائع ہو جائے. نماز بھی گئی، اب کہاں کھڑے؟ اوپر والا کنکرا تو کب کا گیا، اور آخری چیز نماز بھی اکثریت چھوڑ چکی ہے. میرے اور آپ کا یہ ہمارے گھروں میں بے نماز. اللہ تعالی ہمیں بھی نمازی بنائے اور ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنائے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اور یہ مومن جو کامیاب ہیں، لغو بے فائدہ، جس کا دین میں فائدہ نہیں ہے دنیا میں بھی فائدہ نہیں ہے، وہ لغو چیزیں ان سے منہ موڑتے ہیں، ان سے دلچسپی نہیں رکھتے. اگر راستے میں آتے ہوئے چلتے ہوئے کہیں وہ چیزیں نگاہ میں آ جائیں، دکھائی دیں، اذا مروا باللغو مروا کراما، بڑی عزت اور بڑی کرامت کے ساتھ، بڑی بے نیازی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، دلچسپی نہیں لیتے، دیکھتے یہ کیا کہہ رہا ہے. نہیں، مروا کراما، بالکل لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں. یہ وقت، یہ صلاحیتیں، یہ جسم اور جسم کی توانائیاں، یہ اللہ رب العزت نے ان فضول چیزوں کے لیے ہمیں دی ہوئی ہیں. یہ تو بڑی قیمتی ہیں، ان کو ان چیزوں میں ضائع نہیں کرنا. اور آج میرا اور آپ کا وقت موبائل میں، اور موبائل کی لغویات میں. لغویات کیا؟ ایسی مہلکات کے اندر گزرتی ہیں. میری گھڑیاں اور آپ کی گھڑیاں، میری خلوتیں اور آپ کی خلوتیں. اللہ اکبر. جو دین کے لیے تباہ کن، اخلاق کے لیے تباہ کن، صحت کے لیے تباہ کن، معیشت کے لیے تباہ کن. اللہ اکبر. کس چیز پہ لگا دیا شیطان؟ مروا باللغو مروا کراما. وہ تو لغو کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور ہم اس میں پھنسے ہوئے، دھنسے ہوئے. ہمارے بستر کے اندر یہ، ہمارے باتھ روم کے اندر یہ، ہماری خلوت گاہوں کے اندر یہ، ہر وقت کی یہ مصیبت ہمارے ساتھ چمٹی ہوئی. نماز میں خشوع کہاں رہے گا؟ اس لیے نماز بوجھل ہو گئی. نماز میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. تو لغو سے بچنا یہ نماز کے خشوع کے لیے بہت بڑی بنیاد. اس کے بغیر نماز میں خشوع نہیں آتا. لغو چیز، اللہ اکبر. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت سے منور فرمائے اور ان کے درجے اعلیٰ علیین میں بلند فرمائے. فرمایا کرتے تھے ایک نوجوان تھا، مسلمان ہو گیا، ہندو تھا، مسلمان ہو گیا. اللہ نے ہدایت دی، نیک لوگوں کے ساتھ چینی والی مسجد کے قریب رہتا تھا، کشمیری بازار کے اندر.
وہاں رہتا تھا اور یہ چینی والی مسجد غزنوی خاندان کی مسجد ہے. یہاں غزنوی خاندان کے بزرگ جمعہ پڑھاتے رہے ہیں, نماز پڑھاتے رہے ہیں. حضرت مولانا عبدالواحد غزنوی, مولانا سید داؤد غزنوی, اللہ اکبر. تو ان کے پاس بیٹھنا اٹھنا تھا. اللہ نے ہدایت دی, مسلمان ہو گیا. دل کے اندر ایک نور داخل ہو گیا, ایمان نور ہے, معرفت کا نور اس کے دل میں آ گیا. اور وہ کہتا ہے کہ سنہری مسجد کشمیری بازار کے اندر جو ہے نا, وہ سنہری مسجد کی ذرا اونچی کر کے سنہرے گنبد تھے اس کے. سنہری مسجد سے نماز پڑھ کے نیچے اترا. یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے, قیام پاکستان سے پہلے کی بات. نیچے اترا, بازار میں نظر پڑی, کوئی ہندو نوجوان لڑکی گزر رہی تھی, نظر پڑی, ایک دفعہ نظر پڑی, پھر دوبارہ دلچسپی کے ساتھ دیکھا, اور جب تک نگاہ کے سامنے رہی دیکھتا رہا. اب وہ چلی گئی تو کہتا ہے اندر دیکھا تو یہ اندر والا چراغ بجھ گیا تھا, اندر والی روشنی ختم ہو گئی. اور ہم تو سارا دن رہتے ہی ان چیزوں میں, نماز میں خشوع کہاں سے آئے؟ والذین هم عن اللغو معرضون. اس لغو سے بچو, لغو سے بچو. یہ آنکھوں کا زنا ہے, یہ کانوں کا زنا ہے, یہ ہاتھوں کا زنا ہے, یہ زبان کا زنا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, ان چیزوں سے بچو. دکاندار لوگ, دکانوں کے اوپر سیل مین, دکانوں پہ مالک, دفتروں کے اندر رکھنے والے جو اسسٹنٹ رکھتے ہیں اور کارکن رکھتے ہیں, اپنے آپ کو بچاؤ. یہ جو ان اعضاء کا زنا ہے, یہ انسان کو اس بڑے مرحلے کی طرف. والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون. اور وہ اپنی پاک بازی کا اہتمام کرتے ہیں. دونوں معنی ہیں یہاں, فرضی زکات بھی ادا کرتے ہیں اور تزکیہ نفس کا اہتمام کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہ سے پاک رکھنا ہے, شرک سے پاک رکھنا ہے, نفاق سے پاک رکھنا ہے, بدعت سے پاک رکھنا ہے, بد اخلاقی سے پاک رکھنا ہے, بری سوچ سے پاک رکھنا ہے, بری صحبت سے پاک رکھنا ہے, بری مجلس سے پاک رکھنا ہے. اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے. جیسے اپنی صحت کی نہیں فکر کرتے, ماسک لگاتے ہیں, سماجی فاصلہ رکھتے ہیں اور بڑے اہتمام کرتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم لاماناتہم وعدہم راعون. اور جو ذمہ داریاں ملی ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے, معاشرے کی طرف سے, ماں باپ کی طرف سے, اور انسان کو زندگی کے اندر جو اللہ نے ذمہ داریاں سونپی ہیں, یہ امانتیں ہیں. اور جو انسان عہد کرتا ہے, الذین هم لاماناتہم وعدہم راعون, اور ان کی رعایت کرتے ہیں جو عہد کیا ہے, جو وعدہ کیا ہے, جو وعدہ کیا ہے. والذین هم اللہ اکبر علی صلواتہم یحافظون. آخر میں پھر نمازوں کی نگہداشت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون. یہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. یہ جنت کے وارث بننے والے یہ ہیں کامیاب, یہ ہیں کامیاب. اور اللہ تعالی ہمیں ان کامیاب لوگوں کی صفات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ان صفات کی طرف اللہ رب العزت ہمیں ہماری پیشانیوں کے بالوں سے پکڑ کر ہماری دستگیری فرما کر اللہ ان صفات کے راستے کی طرف لے جائے کہ یہ صفات ہمارے خلق کا حصہ بن جائے, ہماری زندگی کا حصہ بن جائے, اور ہمارے کردار اور ہماری سیرت کے اندر یہ چیزیں آ جائیں. یہ کامیابی کا راستہ ہے. اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. بات تو اس میں ابھی رہتی ہے, اللہ رب العزت نے کبھی موقع دیا. یا ماشاءاللہ آپ جن مولانا کا یہاں خطبہ ہوتا ہے, اللہ ان کی زندگی اور علم و